الحمد لله المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه نجوم الفرقان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نماز دین اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا اہم ترین رکن ہے، جس پر دین اسلام کی عمارت قائم اور موجود ہے. یہی وہ عمل ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ اپنے بندوں سے اسی عمل کے بارے میں سوال کریں گے اور بندے اسی عمل کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. اول شیء یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عقیدہ توحید کے بعد سوال ہوگا وہ نماز ہے. نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر اللہ نے فرض کی ہے، اور جہاں کہیں بھی توحید الہی کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ نماز کا ذکر ضرور آیا ہے. دین اسلام کے 5 ارکان جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، عقیدہ توحید کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ نماز کا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الہ حقیقی ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں اور میری ہی عبادت کی جانی چاہیے. لا الہ الا انا فاعبدنی. عمومی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز بھی قائم کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، تشہد اللہ کے لیے. نماز کی جتنی ادائیں، نماز کے اندر جتنے انداز انسان اختیار کر رہا ہے، جس میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف اور رب کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے، وہ تمام کی تمام ادائیں، وہ انداز جو نماز کے اندر انسان ایک مومن و مسلمان اختیار کرتا ہے، یہ نماز مکمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ بے شک ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، نماز وہ عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی. ہم نمازیں تھوڑی ادا کرتے ہیں، 5 ادا کرتے ہیں، لیکن جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ قوم موسیٰ کہ اس قوم کی نمازوں کے برابر ملتا ہے جو 50 نمازیں ادا کرتے تھے.
وہ 50 ادا کرتے تھے ان کو اتنا ثواب ملتا تھا، ہم 5 ادا کرتے ہیں، عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ریاضت کم کرتے ہیں، مگر اجر و ثواب ان سے بھی زیادہ پا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر خاص یہ اپنی کرم نوازی ہے۔ یہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ انسان اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، مناجات، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی مصیبتیں، اپنے مصائب اکیلے اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور انسان رات کے اندھیروں میں یا دن کے اجالوں میں، تنہائی میں یا باجماعت جب بھی نماز ادا کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ مگر جو لوگ نماز سے روگردانی کرتے ہیں، نماز سے دور بھاگتے ہیں، نماز سے اجتناب کرتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں یا نماز ہمیں نہ پڑھنی پڑے، تو اپنے آپ کو دائرہ دین و ایمان سے وہ خارج کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو۔ نماز پنجگانہ جب ادا کی جائے، اس کی ندا دی جائے، اس کے لیے پکارا اور بلایا جائے تو لبیک کہنا ہے، نماز سے دور نہیں بھاگنا، نماز سے جی نہیں چرانا۔ اور اگر کوئی مرد اور عورت نماز سے دور بھاگتا ہے، نماز سے جی چراتا ہے، نماز سے روگردانی اختیار کرتا ہے، تو اپنے آپ کو دائرہ دین و ایمان سے وہ انسان خارج کر لیتا ہے۔ اور ہم نے کیا حاصل و وصول کیا؟ کلمہ بھی پڑھا لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دائرہ دین سے خارج بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، رب ذوالجلال کا یہ ارشاد، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا معنی و مفہوم، کیا تفسیر اور ترجمہ اس کا ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو ادا نہیں کرتے وہ مشرکین کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا رکاوٹ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ننگوں کو پہنا دیا، بھوکوں کو کھلا دیا، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسم و جان عطا کر دیا، آج یہ کھوپڑی، آج یہ سر اللہ کے سامنے ہم جھکانا کیوں گوارا نہیں کرتے؟ آج نماز سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ آج نماز سے کیوں جی چراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ یقین اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو بہتر طور پر، بہتر انداز میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نماز کی حالت میں کہ جب انسان حالت قیام میں عجز و نیاز کا پیکر بن کے کھڑا ہوتا ہے، رب کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، حالت رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، رب کی عظمت و کبریائی کا اور اپنے ادنا ہونے کا، حقیر ہونے کا اقرار کر لیتا ہے، پھر سجدے میں گرتا ہے، بالکل نیچے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، اپنی زمین پر رکھ لیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا بول بولتا ہے کہ اللہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو عظیم ہے، اے اللہ میں حقیر ہوں، تو پاک ہے، میں گناہگار ہوں۔ آج کیا وجہ ہے ہماری جبیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتی؟ یہ بات یاد رکھیے، جو جبیں اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتی وہ در در پہ جھکتی ہے، جو جبیں اللہ کے سامنے نہیں گرتی وہ در در پہ گرتی ہے۔ جو اللہ عظیم و اعلیٰ کے سامنے انسان سربا سجود نہیں ہوتا، وہ ہر حقیر سے حقیر چیز کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے دنیا میں ان لوگوں کے احوال، ہندوؤں کے حالات، صلیبیوں یہودیوں کے احوال، کہ آج ان کا کیا حال و حشر ہے۔ آج ان کے ممالک میں کن کن چیزوں کی پوجا نہیں ہو رہی؟ گائے کو وہ سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو، لکڑی کے تراشے ہوئے بتوں کو آج وہ خود سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا انکار کیا، رب تعالیٰ نے ان کی پیشانی کو جگہ جگہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ سجدے کا انکاری اگر ہو سکتا ہے تو کون؟ یا ابلیس تھا یا اس کا لشکری، یا ابلیس اور اس کا ساتھی۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے